ایمانداری سے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کیا کریں گے، کیا مصروفیت اختیار کریں گے؟ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں تو آپ کی مصروفیت کیا ہوگی؟ ظاہر وہی ہوگی جو اس وقت بھی اسی قرآن کے الفاظ اور معنی کو سکھایا، تو آج بھی یہی کریں گے۔ کوئی اسکول نہیں کھولیں گے، کوئی کالج یونیورسٹی نہیں کھولیں گے۔ اس وقت بھی صوفہ کا مدرسہ بنایا تھا تو آج بھی مدرسہ ہی بنائیں گے۔ تو وہ کام، تو میں لوگوں سے پھر اگلا سوال یہ کرتا ہوں جو اب یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، اسی قرآن کے لیے ساتھ دیتے نا۔ تو ذات وہ نہیں ہے، کام وہی ہے، کام کرنے والی ہستی وہ نہیں ہے، لیکن کام تو وہی ہے جو مدرسے میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مدرسے کا ساتھ دینا یہ گویا وقت کے نبی کا ساتھ دینا ہے اور وقت کے نبی کا معاون بننا ہے۔ اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دو بنیادی شعبے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جو لوگوں میں دین کی طلب پیدا کر رہے ہیں، پیاس پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جب ان میں پیاس طلب پیدا ہو جاتی ہے، وہ دین لینے کے لیے نکلتے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ سارا دین سنبھالا ہوا ہے اور لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے جماعت پھر رہی ہے، صوفیاء پھر رہے ہیں، خطیب حضرات پھر رہے ہیں، نعت خواں پھر رہے ہیں، کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں، آج کل موبائل کے ذریعے سے ترغیبی الفاظ ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی محنت عوام میں ہو رہی ہے، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے کسی میں دین کی طلب پیدا ہو جائے، یہ طلب پیدا کریں گے۔ اب جس میں دین کی طلب پیدا ہو گئی، اب وہ دین لینے کے لیے کہاں جائے گا؟ وہ دین لینے کے لیے ظاہر مدرسے میں آئے گا۔ پورا کا پورا دین اگر اس کو کہیں سے ملے گا تو وہ مدرسہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب بھی پیدا فرماتے تھے، اور پھر جس کے اندر طلب پیدا ہوتی تھی اس کو دین پیش بھی کرتے تھے، دونوں کام خود فرماتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دو شعبے الگ الگ ہو گئے، اور عوام کے لیے ذمہ داری دوسرے حضرات نے سنبھال لی، اور جب ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے تو اس کو دین پیش کرنے کی ذمہ داری مدارس والوں کو دے دی گئی۔ تو یہ بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ پاک کے خزانے میں اس سے کوئی مقدس مصروفیت اور ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مصروفیت عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مصروفیت عطا فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے خزانے میں اس سے زیادہ مبارک مقدس مصروفیت کوئی نہیں۔